اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، اس سے پہلی جو آیات مبارکہ تھیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، اس میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 5 میں اس نتیجے کو بیان کیا گیا اور اس کامیابی کو جو اہل ایمان کو اللہ عطا فرمائے گا ان صفات کے ہوتے ہوئے، اور ان صفات کو اپنے اندر ہر مومن مسلمان کے اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو 2 آیتیں ہیں رکوع تک، ایک یہ اور اس سے اگلی، اس میں جو پکے کافر ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ازلی کافر جنہوں نے مرنا ہی کفر پر تھا، جیسے ابو جہل وغیرہ، یہ سارے لوگ، تو ان کے متعلق فرمایا کہ آپ برابر ہیں ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے ہے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی بھی پہچان ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں واضح ہو جائیں، نمایاں ہو جائے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، احکامات کی مخالفت کرنے سے یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، اس کے علم کامل میں ہے کہ ایمان انہوں نے نہیں لانا۔ تو کفر کیا ہے؟ ایمان کا ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کا شرعی معنی یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا، اور ضروریات دین سے مراد وہ دینی باتیں ہیں کہ جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں، اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے عام مسلمان بھی ان کو جانتے ہو، جیسے ہر بندہ جانتا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جیسے پہلے ہم نے بیان کیا۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ کفر کا شرعی معنی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا، جیسے ہم نے کل بات کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، تمام اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتا ہے، آسمانی کتابوں اور صحائف کو بھی مانتا ہے، اور اسی طرح سے تمام کے تمام اللہ کے احکامات پر اس کو مانتا ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات کو بھی مانتا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پہ، ویسے تو اگر یہ مثال قادیانیوں پہ فٹ نہیں آتی، کیونکہ قادیانی اللہ رسول کے بھی سخت بے ادب ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ جو کفریات انہوں نے لکھے ہیں نبیوں کی شانوں میں، انبیاء کی شان میں، اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ختم نبوت کا خدا نہ خواستہ کوئی منکر ہو، باقی سب کو مانتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں، کیونکہ کفر کا معنی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروریات دین ہیں، اصول دین ہیں کہ یہ تمام چیزیں قطعی دلائل سے ثابت ہیں، اور ان پر قطعی دلائل یعنی قرآن کی آیات سے ثابت ہیں۔ بڑے واضح فرمایا گیا کہ ان پر ایمان لانا، یہ تمام جتنے بھی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزیں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا ادب احترام، اسی طرح سے جو بھی تعظیم نہیں کرتا رسول پاک علیہ السلام کی، تو وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو یہ کفر کا یہ معنی ہے۔ جیسے کوئی کہے میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو ادارے اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ ارشاد فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کو تبلیغ کرنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ اپنا اے رسول پاک علیہ السلام، آپ اپنی جو اللہ کی طرف سے تبلیغ ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ان سے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ تبلیغ کرتے رہیں، ایمان کی امید ان سے نہ رکھیں، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کافر ہو کے مریں گے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے برے حالات سے اور برے انجام سے۔ اسی طرح سے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر یا استہزاء، مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ اسی لیے ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی ان کو سیکھے، مذاق نہ اڑائے۔ آج بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے ہمارے ہاں، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ویڈیوز بنانے والے اور جو مسلمانوں کی عام حالت ہے، وہ اللہ کے بارے میں بھی ان کے اتنے عجیب و غریب جملے ہیں، فرشتوں کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب عام لوگوں کے بارے میں بھی باتیں سنی گئی کہ آدمی کا نکاح ہی فارغ ہو جاتا ہے اور اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا۔ بات وہ کہنی چاہیے جو شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ نہیں جی یہ اتنی باریکیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر حالت بھی تو آپ کی یہی ہے نا سارے مسلمانوں کی، آپ دیکھ لیں، قدم قدم پہ پھونک پھونک کے چلنا ہے۔ مسلمان آزاد خیال نہیں ہے، مسلمان ہر قدم پہ شریعت کا پابند ہے۔ تو اسی لیے بات بھی وہ کہے کہ جو کہنے والی ہے، فضول باتیں نہ کہے، ورنہ اسی لیے فرمایا گیا خاموشی اختیار کرو، سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ جب جتنا آدمی بولتا ہے اتنی غلطیاں کرتا ہے۔ تو پھر خصوصاً اس دور میں جب بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، تو لہٰذا انکار، تحقیر یعنی کوئی ناملائم بے ادبی کے کلمات اور استہزاء، مذاق کرنا ضروریات دین میں سے کسی کی، یہ کفر ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بندے کا ٹوٹ جاتا ہے بغیر طلاق کے ہی۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت علیہم الصلوات و تسلیم، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جیسے صحیح کلمہ پڑھنا بھی جنہیں نہ آتا ہو، اور ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ تو اسی لیے میں نے جو بات کہی، مفسرین نے ایک تفسیر ہے کاشف البیان، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ تبلیغ آپ فرماتے رہیں لیکن ان سے ایمان کی امید نہ رکھیں کہ تبلیغ کرنے کے اس میں یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ایمان یہ لوگ نہیں لائیں گے، بس وہ حجت پوری کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمیں تو کچھ سمجھایا اور بتایا ہی نہیں گیا۔ تو فرمائے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اس سے امید نہ رکھیں۔ تو فرمائے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔
ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں کہ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ فرمایا ہم نے رسول بھیجا ہے، بغیر رسول بھیجے ہم نے کسی پر عذاب نہیں اتارا۔ تو انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کو انہیں تبلیغ کرنے کا اللہ کی طرف سے ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے اور نتائج اللہ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی، جی لوگ نہیں سنتے، آپ کام کرتے رہیں، وہ تو ہر کسی کے نصیب کی قسمت کی بات ہے کہ کسی نے پورا قرآن جو ہے وہ تفسیر سے ایک آدمی پڑھ سن لیتا ہے، اور ایک ہے کہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، لڑکپن گزار دیتا ہے، جوانی گزار دیتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے 40 سے 50 قرآن کی آیتیں بھی تفسیر سے نہیں پڑھی ہوتی کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ تو قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسی سے آدمی کو صبر بھی ملتا ہے، تعلیم بھی ملتی ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور غالباً 80 یا 82 آدمی 950 سال، ٹھیک ہے جی، 1050 یا 1070 سال لکھے ہیں علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 9.5 صدیاں، عمریں تو تھی نا اتنی زیادہ ان کی، تو اس میں صرف اور صرف 80 یا 82 آدمی تقریباً مسلمان ہوئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، لیکن تبلیغ اللہ کا پیغام تو یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو بیان کرتے رہیں کہ دین کا وہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی اور برائی سے منع کرنا بھی، یہ دونوں چیزیں، یہ کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہمیں بھی کئی حضرات جوان کہتے ہیں کہ آپ یہ بار بار جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں بیان، تو یہ اکثر علماء کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جو محبت کرنے والے حضرات ہیں، تو یہ کئی لوگ جو ہے وہ نہیں اس چیز کو وہ کرتے، تو ہم نے کہا ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، جس منصب پہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہم نے تو اس بات کو کہنا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بتانے کی بات ہے، تو وہ تو جہاں تک ہماری طاقت اور وسعت ہے اس کے مطابق ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اگلے 200 سال تک یا 100 سال تک یا 50 سال تک زندہ رہے گا۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے صحیح اچھے باعمل اور صحیح العقیدہ عالموں سے، باعمل علماء سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بے عملی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کافروں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اس آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہی نہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر
پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے لیے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر توجہ فرمائیں اور قرآن پاک کی ان دونوں آیات میں پہلے حروف کی طرف آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں جو فرمایا ان الذین کفروا، اس کفروا کو اور اگلی آیت کے ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ پہلے آدمی غلط کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سزا ملتی ہے۔ پہلے وہ فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا، پھر فرمایا کہ کفر کرنے کے بعد ویسے ہی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ اور وعلی سمعہم، اسی طرح سے ان کے کانوں پر بھی، کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے الاعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایسی چیز ہے گناہ، یہ کفر، توبہ، کہ آدمی جب کفر کرتا ہے کوئی کافر تو دیکھے کہ فرمایا کہ ہم نے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے باطن پر ایسی مہر لگا دی کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے۔ ایمان ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور احکامات الہیہ اور آیات بینات کی مخالفت اور ٹھٹھے اور مذاق کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ وہ حق کو، اسلام کو، دین کو قبول کرنے کی ہم نے ان کے دل میں وہ صلاحیت ہی ختم کر دی کہ یہ اس حق کو قبول کر سکے کہ جو ہم نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بھیجا ہے اور اپنے احکامات بھیجے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی ذلت سے محفوظ و معمون فرمائے، کیونکہ آدمی جب گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مرکز دل ہے تمام چیزوں کا، اور یہ باقی سارے کے سارے اعضاء اس کے، یہ بادشاہ ہے اور سارے اس کے وزیر ہیں۔ تو حضور نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ درست ہو، ایک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو سارے کا سارا بدن درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں فساد آ جائے، یہ فاسد ہو جائے، تو فرمایا فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا بدن ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، یہ متفق علیہ روایت ہے، فرمایا جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو ظاہر باطن میں ایک ہی حالت اختیار کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کو بظاہر لگتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ ہر ٹائم ان غلط کاموں میں ہی آدمی پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے روحانیت نام کی چیز ہی اسے معلوم ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ کالے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ تو بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کافروں کے بارے میں نہیں فرمایا، کتنے کافر ہیں جو ایمان لے کے آئے، مسلمان ہوئے، اب بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان خاص لوگوں کے بارے میں، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، یہ لوگ تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا، اور واقعی وہ بغیر ایمان کے ہی مرے ہیں، جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر اور عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، جواب دے دے، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کے اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا۔ طبیب کے کہنے سے پہلے ہی وہ طبیب نے تو کہا ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ پہلے اپنا کام کر چکا تھا، تو لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ خود ہی، ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اب اپنے اوپر اس کو ہم لیں کہ ہم
نے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوتا ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، روزے ہم نہیں رکھتے، اتنی اچھی جوانی کی عمر میں۔ یہ تو بھی جی بیچارہ بچہ ہے، یہ تو 50 کا ہوگا تو پھر روزے رکھے گا۔ وہ بالغ بچہ، مکلف بچہ، جوان بچے اور گھروں کی خواتین بھی ایسی بات کہ جی ہم فدیہ دے دیں۔ میں نے کہا جی کیا بیماری ہے؟ کوئی ایسی بیماری ہے کہ یعنی یہ شیخ فانی تو نہیں ہے کہ پوری عمر ان کی بیماری درست نہ ہو؟ ڈاکٹر نے جواب دیا نہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو بھوک پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا ولا حول ولا قوت، یہ امت مسلمہ کا آج یہ حال ہے کہ یہ بھی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جوانوں کی یہ حالت ہے، خواتین کی حالت ہے، بعض کی سب کے سب ایک طرح نہیں ہوتے جو ہیں، ان کے متعلق یہ بات کر رہا ہوں کہ اس جہالت سے نکلنا چاہیے۔ یہ روزے سے تو آدمی طاقتور اور تندرست اور مضبوط ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے رکھو تاکہ مضبوط ہو، صحت مند ہو۔ روزہ بندے کو کمزور نہیں کرتا، عبادت ہے بدنی، جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو لازمی بات ہے کہ جب میل نکلتی ہے تو بالکل زبردست ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اسی طرح سے یہ تمام کام ہم نہیں کرتے، جو فرض احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور پھر جب ہم عمل نہ کرنے کی وجہ سے، جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جن حالات اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ ہم نے کون سی کوئی غلط کام کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ تو پیچھے ذرا نظر دوڑا کے دیکھو تم نے کیا کیا کیا، کیا 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 ہے میں نے۔ اور جب آدمی وہ نظر دوڑاتا ہے پیچھے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے کہ ہاں یار غلط تو میں ہی ہوں، غلط تو میں نے ہی کیا ہے، کسی اور کا تو میرے اس پہ کام ہی نہیں ہے، غلط میں نے خود ہی کیا۔ تو بندہ خود ہی کرتا ہے، جیسے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ بڑی واضح چیزیں ہیں، ہر بندے کو، ہر مومن مسلمان کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری حالت شروع سے یہی ہے، غلط کام بھی خود کرتے ہیں، جب اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں تو کبھی ایک کے سر پہ ڈالا، کبھی دوسرے کے سر پہ ڈالا، کبھی تیسرے کے سر پہ ڈال۔ اپنی جان کو نہیں دیکھنا کہ اپنے گریبان میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ سوراخ تو، یہ کمزوریاں تو میرے اندر ہی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بے عملی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو پڑھنے، سمجھنے، آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔